بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا 15 نمبر رکوع جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی، اور وہ یہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اگر تم میری محنت اس نعمت کو اس کا ذکر نہیں کرتے اور اس پہ شکرانہ ادا نہیں کرتے تو پھر ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں بنے گی۔ ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی کسی جان سے کوئی اس کا معاوضہ اور رشوت قبول کی جائے گی۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی سفارش اس کو کوئی سفارش اس کو فائدہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ان پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کا علم نہیں تھا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں سچے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلا وجہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ اگر کسی کو مقام عطا فرمایا ہے تو اس کو آزمایا ہے، اور وہ واقعی اس مقام اور منصب کے اہل ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو لوگ اس بلند مقام کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان مصیبتوں اور تکلیفوں کا ایک آگ کا دریا ہے جس میں سے گزر کے ہم نے جانا ہے، تو یہ بلند مقام میسر آئے گا۔ تو اس سے یہ چیز بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے قرب کی منزل جو ہے وہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے راستوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ یہ سواد کوئے جانا یہ قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، کہ اللہ کی راستے پہ چلنا ہے تو پھر کئی تکلیفیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے آزمایا، اور وہ کون سی چند باتیں تھیں؟ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوایا گیا، پھر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی لڑکپن کی عمر میں ہے تو انہیں کہا کہ انہیں ہماری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں مکہ کے لک و دک صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو اس طرح اور بھی شریعت کے کئی احکامات ہیں، ان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان باتوں میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ کے ان کے امتحانوں میں کامیاب ہوئے اور وہ پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العزت کی یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ جب کسی کو آزماتا ہے کسی امتحان میں سے، جب کوئی پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو منصب اور مقام عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو ہمارے امتحانوں میں کامیاب ٹھہرا ہے تو ہم نے تجھے اپنی عبدیت میں مکمل اور کامل پایا ہے، اس لیے ہم تجھے جو ہے وہ لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، حضرت امام کسے کہا جاتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنانے کا وعدہ فرمایا۔ امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کئی انبیاء نے اور ان کی امتوں نے کی، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے مذہب کی پیروی کیجیے۔ جو امت مسلمہ کا یہ دین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، دین ابراہیمی ہے، اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی اور ترمیمی کر کے جو ہے امت مسلمہ کو وہ دین عطا کر دیا گیا ہے۔
تو کہا کہ ہم تجھے جو ہے وہ انعام کے طور پہ لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے عرض کی قال ومن ذریتی، اے میرے رب کہ کیا میری اولاد میں سے بھی تو انہیں بھی امام بنائے گا؟ تو یہ ایک فطری چیز ہے، بندہ چاہتا ہے کہ جس انعام سے میں نوازا گیا ہوں میری اولاد کو بھی وہ انعام میسر آئے. تو فرمایا قالا لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرے ابراہیم میرے ظالموں کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے، ظالموں کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں. ہاں تیری اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے ان کو پھر مقام منصب عطا کروں گا، امام بناؤں گا انہیں، لیکن جو ظالم اور جو ہے وہ بدکار ہوں گے، خطا کار اور گناہ گار ہوں گے، ان کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر کا پتر ہر شکل میں پیر نہیں ہوتا، وہ تبھی پیر ہوگا جب وہ شریعت محمدی کا پابند ہوگا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کا مرکز بنا دیا، وَأَمْنًا، اور اس کو امن والا بنا دیا. تو یہ آج بھی لوگوں کا مرکز ہے اور امن والا. اب دیکھ لیں پوری دنیا میں جنگ چھڑی ہوئی ہے لیکن اللہ کا گھر آج بھی محفوظ اور امن میں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر فرمایا حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. مقام ابراہیم اسے کہتے ہیں وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کو تعمیر فرماتے تھے. تو جو دیوار اوپر ہوتی چلی جاتی تو ساتھ میں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. جس طرح مستری گوب اوپر کرتا ہے تو وہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا جو دیوار اوپر چلتا. آپ دیوار چنتے چلے جاتے تو یہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اوپر ہوتا. تو اللہ رب العزت کو اس پتھر سے اتنا پیار ہے، فرمایا امت محمدیہ کو کہ اس کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور پھر ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کیا؟ ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اس ہمارے گھر کو، میرے اس گھر کو پاک اور صاف کر دو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو اللہ اپنے گھر کی صفائی کی ذمہ داری کسی عام فرد کی نہیں لگا رہا بلکہ جلیل القدر انبیاء کی ذمہ داری لگا رہا ہے. تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ منصب کوئی عام نہیں ہے. اللہ کے گھر کی خدمت یہ عام لوگوں کے حصے میں نہیں آتا، اور یہ کوئی عام عمل نہیں ہے بلکہ یہ بڑا افضل اور اعلیٰ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی ذمہ داری لگا رہا ہے. اسی سے علماء نے لکھا کہ مسجدیں جو ہیں وہ صاف ستھری ہوں، یہ نہ ہو کہ ان کی دیواریں جو ہیں وہ جالوں سے اٹی پٹی ہوں اور گرد و غبار ہو اور صفیں جو ہیں وہ گندی ہوں، بلکہ کیا ہے کہ مسجد کا ماحول صاف ستھرا اور خوشبودار ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دینا. یہی وہ شہر جس کے باسی پہلے ہم ہیں، اس مکہ شہر کے پہلے باسی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں. تو عرض کی، اور اس کے بعد پھر بنو جرم وہاں آ گئے، انہوں نے بھی ڈیرا لگا لیا تو آہستہ آہستہ اس کی آبادی بڑھنے لگی، وگرنہ ابتدائی اس کے باسی جو ہیں وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں. تو اس کے بارے میں عرض کی کہ یا الہی جو یہ شہر ہے اس کو امن والا بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے اس کو رزق عطا فرما دے. آج دیکھیں آپ کہ مکہ شریف کے گرد و نواح میں سفر کر کے دیکھیں، دور دور تک ہمیں کوئی درخت نظر نہیں آتا، کوئی پھلدار کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مکہ شہر کے بازاروں میں تر و تازہ پھل میسر ہوتا ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ پھل آیا تو آیا کہاں سے؟ اتنا سفر کرنے کے بعد ویسے ہی پھل اس قدر تر و تازہ نہیں رہتا، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مکہ کے بازاروں میں آج بھی کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ وہاں تر و تازہ پھل ملتا ہے، اور وہ پھل جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا وہ مکہ کے بازار میں میسر ہے. اس قدر وہاں رزق کی فراوانی ہے. تو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے ساتھ رزق عطا فرمانا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی بھی اس شہر کے باسیوں میں سے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اس کو جو ہے وہ رزق عطا کرنا. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ایمان والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلے جب حضرت ابراہیم نے عرض کی نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کہ مالک میری اولاد میں سے بھی جو ہے ان کو بھی امام بنانا، تو فرمایا نیکوکاروں کو بناؤں گا، گناہ گاروں کے لیے یہ میرا وعدہ۔ ادھر جب رزق کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی عرض کر دی کہ مالک پھر نیکوکاروں کو رزق عطا فرمانا، نافرمانوں کو رزق نہ دینا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت آگے سے کہہ دے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، یہ رزق جو ہے یہ ہمارا وعدہ نیکوکاروں کے لیے بھی ہے اور گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ قال ومن کفر، اور جو کوئی کفر بھی کرے گا، ہمارا انکار بھی کرے گا، فامتعہ قلیلا، اس کو بھی اس رزق کا جو ہے نا وہ فائدہ ضرور اٹھانے دیں گے، لیکن چند دن کے لیے، یہ لطف اندوزی فقط چند دن کے لیے ہوگی، جتنے دن زندگی ہے یہ میرا وعدہ سب کے لیے ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اور پھر کیا ہوگا کہ میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پہ مجبور کر دوں گا، مجبوراً اسے دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل دوں گا، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔